آم کا درخت۔ موتی بندر اپنی ٹولی کے ساتھ آم کے ایک درخت پر رہتا تھا۔ موتی بہادر اور سمجھدار مگر تھوڑا بولا بھی تھا۔ تمام بندر اس کی عزت کرتے تھے اور اس کا ہر کام مانتے تھے، لیکن ادھر کچھ دنوں سے سب بندر پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ آم کا پیڑ سوکھ رہا تھا، اس پر پھل نہیں لگتے تھے، پتے بھی جھڑنے لگتے تھے۔ چنانچہ اس پیڑ پر رہنا بندروں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جنگل میں کئی ہرے بھرے پیڑ تھے، بندر کسی بھی پیڑ پر رہ سکتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی بار موتی سے بات کی، مگر موتی کہیں اور جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ موتی کو آم کی اور اس پیڑ سے بہت لگاؤ تھا، اور اس کے بابا نے بتایا تھا کہ ان کی ٹولی دادا کے زمانے سے ہی اس پیڑ پر رہتی آئی ہے۔ اس پیڑ کے آم بہت میٹھے ہوا کرتے تھے، اور یہ پیڑ ہم لوگوں کو بہت سایہ دیا کرتا تھا۔ موتی کو اس پیڑ سے بہت پیار تھا، اسے چھوڑ کر کہیں جانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے بندروں نے موتی کو کئی بار سمجھایا کہ پیڑ سوکھ رہا ہے، اس پر رہنا مشکل ہے، مگر پیڑ چھوڑنے کی بات سوچ کر موتی کا دل بھر آتا۔ ٹولی میں پنکو نامی ایک بندر بھی تھا، وہ بہت سمجھدار تھا مگر تھوڑا شرارتی بھی تھا۔ موتی پنکو کو بہت چاہتا تھا، سب جانتے تھے کہ ایک دن پنکو بھی ٹولی کا نیا سردار بنے گا۔ کچھ بندروں نے پنکو سے کہا، پنکو بھائی تم ہی موتی کو سمجھاؤ، اب اس پیڑ پر رہنا بیوقوفی ہے، نہ اس پر پھل لگتے ہیں، نہ ہی ہمیں بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں یہ پیڑ چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے بھی کئی بار موتی بابا سے بات کی ہے، مگر انہیں اس پیڑ سے بہت پیار ہے، پیڑ چھوڑنے کی بات سوچ کر ہی وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ پنکو نے کہا، پر ایسا کب تک چلے گا؟ بندروں نے اداس ہو کر، بھائیوں اس طرح دکھی ہونے سے کچھ نہ ہوگا، سوچ سمجھ کر ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ پنکو نے ان کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، تم سب سے ہوشیار ہو، تم ہی کوئی راستہ نکالو۔ سب بولے، گھبراؤ مت، میں سوچ کر کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر پنکو سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن وہ روتا ہوا موتی کے پاس آیا۔ ارے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ موتی نے پوچھا، بابا آج بڑی بھول ہو گئی، آج آم کھانے کا دل چاہا تو میں ندی کنارے والے آم کے باغیچے میں چلا گیا۔ ارے بیوقوف، تم سب کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ ادھر نہ جایا کرو، باغیچے کے رکھوالے کے پاس بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں۔ موتی نے غصے سے کہا۔ وہی ہوا بابا، ایک رکھوالے نے مجھے دیکھ لیا، مجھے لاٹھی سے مارا اور لاٹھی میرے ہاتھ پر لگتا ہے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پنکو نے بتایا۔ موتی نے پنکو کے ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھا اور بولا، ہڈی نہیں ٹوٹی، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، ہاتھ پر پٹی باندھنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ موتی نے پنکو کے ہاتھ پر پٹی باندھ دی۔ 2 دن بعد پنکو چلتا ہوا کودتا موتی کے پاس آیا، اس نے پٹی گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ بابا میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب درد نہیں ہو رہا، پنکو خوشی سے بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے پٹی گلے میں کیوں لٹکا رکھی ہے؟ موتی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس پٹی نے میرا ہاتھ ٹھیک کیا ہے، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ پنکو نے کہا، عقل سے کام لینا سیکھو، ایک دن تمہیں اس ٹولی کا سردار بننا ہے، ایسے بیوقوفی والی باتیں کرو گے تو کون تمہاری عزت کرے گا؟ موتی نے سمجھایا۔ بابا آپ بھی تو اس سوکھے پیڑ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اب نہ اس پر پھل لگتے ہیں نہ پتے اگتے ہیں، پھر بھی آپ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ بس میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسے کبھی نہیں پھینکوں گا۔ پنکو نے ضد کرنے لگا۔ موتی سوچ میں پڑ گیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ پنکو کی طرح وہ بھی بیوقوفی ہی کر رہا ہے، سوکھے پیڑ پر رہنا غلط تھا۔ سب بندر مشکل میں تھے، سب کسی دوسرے پیڑ پر رہنا چاہتے تھے، اس پیڑ سے دلی لگاؤ کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ پنکو تم واقعی بہت اچھے ہو، کتنی آسانی سے تم نے مجھے میری بھول کا احساس دلایا، ہم آج ہی اس پیڑ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پیڑ پر چلے جاتے ہیں۔ موتی نے کہا، ایسا ہے تو میں بھی اس پٹی کو ابھی پھینک دوں گا۔ پنکو نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے پھر اس نے کہا، بابا ایک بات کہوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ بولو کیا بات ہے؟ موتی نے پوچھا، بابا میرے ہاتھ میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، بلکہ میں آم کے باغیچے میں گیا ہی نہیں تھا، سب ایک ڈرامہ تھا۔ پنکو نے کہا، پنکو تم بہت شرارتی ہو، موتی نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ سب بندر آم کے اس سوکھے پیڑ کو چھوڑ کر دل دیے، وہ بہت خوش تھے۔ پنکو سب سے زیادہ خوش تھا، اپنی سوچ سمجھ سے اس نے ٹولی کو مصیبت سے باہر نکال دیا تھا۔